وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسين وعلى آله وصحبه وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے. قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے. اور جو اپنے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے. ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ ایک ایسے ہی مومن کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے کی بارگاہ میں 18ویں صدی ہجری میں آپ کو لے کے چلنا ہے اور سلسلہ چشت کے آسمان کے ایک مہتاب کا انشاءاللہ ذکر پاک کرنا ہے. یعنی 18ویں صدی ہجری ہے، ملتان کی سرزمین ہے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتی علیہ رحمہ کے ایک عظیم المرتبت خلیفہ، سلسلہ چشت کے گلستان کے انتہائی مہکتے پھول، قطب دورہ، سلطان عارفہ، خواجہ خواجگان، شیخ المشائخ، غیاث العاشقین، سند الکاملین، امام الاولیاء حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ. ناظرین، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے ملتان میں سلسلہ چشت کی بنیاد رکھی. یعنی پہلا اسٹون سلسلہ چشت کا اگر کسی نے ملتان میں رکھا ہے تو آپ نے رکھا ہے. سوچیے آج کتنا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا. آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ باکمال ہستی ہیں جن کا شمار بر صغیر کے جلیل القدر اولیاء کرام اور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے یاروں اور خلفۂ اعظم میں ہوتا ہے. چونکہ سلسلہ سہروردیہ ناظرین ملتان میں اسلامی ہند کی ابتدا سے ہی مرکز رہا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے ملتان سہروردی سلسلے کی مہکار سے ہی مہک رہا تھا. مگر یہ قدرت کی بنت تھی کہ پہلے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تار کو سلسلہ چشت سے جوڑ دیتے ہیں، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے مرشد کے حکم پر منتخب کر کے اسلام کی ترویج کے لیے ملتان کو چوز کیا اور ملتان بھیجا. پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک وجود سے چشتی مہک بھی ملتان کی فضاؤں کو مہکاتی رہی. ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھلی ہوئی تھی. یعنی یوں کہوں کہ فنا فر رسول کا پیکر تھے تو غلط نہ ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کا عکس جمیل آپ نظر آیا کرتے تھے. قرآن مجید کو حفظ کیا، علوم دینیہ کی تحصیل کی طرف توجہ کی اور درجہ کمال کو پہنچے. انتہائی ذہین اور ذکی الطبع تھے. چنانچہ آپ سے اگلی کلاس کے جو طلباء تھے ان کو بھی مباحثہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا تھا. آپ بلند پایا عالم دین اور فقیہ تھے. علم و عمل کی بے انتہا صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کیا تھا. پھر وہ وقت آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علامات العصر کہلائے. بڑے بڑے بلند پایا علماء دقیق سے دقیق مسائل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، جس طرح روحانی اور علمی اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت بلند تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ شجاعت و سرفروشی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. ملتان آ کر حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی علیہ رحمہ نے تبلیغ دین اور ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین درس گاہ بھی قائم کی.
خود قرآن مجید، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی ایک پورا نیٹ ورک آپ نے باقاعدہ قائم کیا تھا۔ انداز درس و تدریس اتنا حسین اور اتنا دلکش تھا کہ تفصیل سے وضاحت فرمایا کرتے تھے، موضوع کو عام فہم بنا کر مثالوں سے سمجھا کے نہایتی کن ذہن طلباء کو بھی بخوبی سمجھا دیا کرتے تھے۔ بے شمار بلند پایا علماء آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی نظامی علیہ رحمہ کے عظیم روحانی تصرف اور بلند اخلاق و کردار کے باعث لاکھوں لوگ دور دراز سے جوق در جوق آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ناظرین اتنی پیاری، اتنی میٹھی اور اتنی باکمال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطن کا وہ حسن عطا فرمایا تھا جو آج کے مسلمانوں کے اندر، مجھے کہنے دے بڑی معذرت کے ساتھ، اگر پیدا ہو جائے خاص طور پر مبلغین میں، تو میرا خیال ہے وہ چلتے پھرتے اسلام بن جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کمال باطن، تہذیب، اخلاق و کمالات سے آراستہ تھے، غریبوں کی دلجوئی کو اپنا فرض سمجھا کرتے تھے، غریب اور امیر کے درمیان آپ کوئی فرق نہ رکھا کرتے تھے، عظیم مجاہد اسلام تھے، یعنی ماہر علوم عسکری حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر لگایا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ صرف روحانیت اور دنیاوی علوم یا دینی علوم ہی نہ دیا کرتے تھے، بلکہ جنگی سالار اور ماہر، یعنی اس حوالے سے آپ عسکریت پسند تھے کہ آپ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور میدان جہاد میں اترتے تھے، اور آپ نے ہی وہ تمام فتنے جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ یا دیگر سکھ افواج کے تھے، آپ نے اس کو ختم کیا اور ملتان پہ ان کو چڑھائی کرنے سے روکا۔ یعنی وہ ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ رسم شبیری بیسیکلی آپ نے ادا کی تھی جس کی ضرورت آج بھی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخص آج اسکالر ہیں، سید زادہ ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر دیوان سید فرحت حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو ظاہر ہے حافظ صاحب کا تعارف لوگ سننا چاہیں گے، کیونکہ یہ جملہ روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے، ظاہر اس پہ جا کے آگے ہم بات کریں گے، لیکن ملتان کے لیے آپ کو ڈپیوٹ کیا جانا اور ملتان میں سلسلہ چشت کی بنیاد رکھنا، یہ ایک بہت عظیم کام تھا جو جس کا سہرا آپ کو ملا۔ لیکن پہلے آپ کے تعارف سے آغاز کیجئے، ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے کیسے حاصل کی، القابات آپ کے بڑے حسین ہیں، ذرا اس کو بھی ڈیفائن کیجئے، اور پھر تلاش مرشد میں ایک کمال بات جو میں دیکھتا ہوں، جو میری اپنی مطلب سوچ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سوروردی سلسلے کے بزرگ منتخب فرما رہے ہیں چشتی سلسلے کے بزرگ کو کہ وہ آ کے چشتی کام یہاں پہ شروع کریں۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ جنید بھائی، حسن چون با دل آگاہ دیدم، آپ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، حضرت منشی غلام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے آپ کے بارے میں یوں کہا کہ جب میں نے دل آگاہ سے جب دیکھتا ہوں محمد خود جمال اللہ دیدم۔ اللہ، تو وہ جو آپ نے انٹرو میں کہا نا عکس جمیل، بہت خوبصورت جملہ ہے یہ کہ حضور علیہ السلام کا عکس جمیل میں جمال اللہ کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو عارف با کمال، واصل صاحب حال، اللہ، عاشق لا یزال، حافظ محمد جمال۔ سبحان اللہ۔ نام مبارک جو آپ کا تھا، جو آپ کے دادا جو حافظ عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے محمد جمال الدین رکھا تھا، لیکن جو شہرت آپ کو ہوئی وہ جمال اللہ کے نام سے۔ اچھا، دونوں ہی ناموں سے اسم بمسمہ بن گئے، اسم بمسمہ، دین کا بھی جمال بن گئے اور یقیناً اللہ کی طرف سے جمال، تو جمال اللہ۔ تو ایک درویش تھے، وہ آئے خانقاہ میں آپ کی، اور انہوں نے آ کے وہاں پہ کہا، جو علماء بیٹھے تھے ان کو کہا کہ بیعت اس شخص سے ہونی چاہیے جو معمور من اللہ ہو و معمور من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے معلوم ہوگا اس دور میں؟ تو اس درویش نے کہا یہ جو حافظ جمال الدین صاحب ہیں نا، یہ اس وقت معمور من اللہ بھی ہیں، معمور من الرسول بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے آپ کہتے؟ انہوں نے کہا میں سنتا ہوں کہ ملائکہ آسمان پر ان کو جمال اللہ کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور آپ کے جو مرشد تھے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی قدس سرہ الاقدس، وہ آپ کو مظہر جمال کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، اور کبھی پیار میں کہتے تھے
سونے چہرے آلہ ملتانی بچہ. سبحان اللہ. تو اسم بمسمہ حسین بہت تھے. تو آپ کے جو مرید تھے حضرت غلام حسن صاحب وہ بھی بہت حسین تھے. تو ان کو ان کا خادم وضو کرا رہا تھا وضو. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے حسین ہیں تو حضرت یوسف کتنے حسین ہوں گے. اللہ. تو اس پر ان کو وجد کی کیفیت ہوئی اللہ. اور جذب میں رہے کچھ دیر اور اس کے بعد کہا اگر حسن دیکھنا تھا نا تم وہ میرے مرشد جمال اللہ کا دیکھتے. اللہ. پھر انہوں نے یہ مصرع کہا چشم خدا بین جو چشم خدا ہے دیکھنے والی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ کو باز کشاد اس کو کھولو و نقش جمال اللہ ببین پھر جمال اللہ کا تم نقش دیکھو. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ حضرت جو ہیں 1747-46 کے اس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ملتان 18ویں صدی. جی 18ویں صدی میں. آپ کے والد کا نام حافظ محمد یوسف تھا. عالم تھے اور کامل شخص تھے. اور آپ کے دادا حافظ عبد الرشید صاحب ٹھیک آوان فیملی سے تھے یعنی حضرت علی علیہ السلام کے خون مبارک. سبحان اللہ. اور ابھی بطن مادر میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ وہ بھی ایک عالمہ تھیں اور درس دیتی تھیں قرآن مجید کا. اللہ. قرآن مجید کا وہ درس دے رہی تھیں. تو اس دوران انہوں نے دیکھا قریب ایک بیری کا درخت تھا جس پہ بیر لگا ہوا تھا. تو ان کی خواہش ہوئی اس کو کھانے کی. طالبہ کو کہا کہ جاؤ اندر سے چھڑی لے کے آؤ. وہ چھڑی لینے گئی. اتنی دیر میں وہ ٹہنی جو ہے وہ آپ کے قریب ہو گئی. تو آپ کے والد نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کی وجہ سے ہے نہ میری وجہ سے بلکہ یہ اس بچے کی وجہ سے ہے. اور پھر بچپن میں ہی حفظ کر لیا. آپ کے والد بھی حافظ تھے دادا بھی حافظ تھے اور حفظ کر لیا اور علوم دینیہ میں دسترس تھی کہ آپ کو آپ کے ہم اثر طلباء جو ہیں جیسے آپ کے انٹرو میں فرمایا کہ وہ ان کو علامت الاثر کہتے تھے. بڑا خطاب. اور بڑے بڑے جو طالب تھے بڑی کلاسوں میں وہ بھی آپ سے مباحثہ مناظرہ اس میں وہ جھجکتے تھے. یہ آپ کی اس کی علم کی دسترس کا کمال. پھر دیکھیں نا القابات آپ کو کیسے عطا ہوئے. سبحان اللہ. بتائیے ذرا اس بارے میں بھی. تو یہی سراج السالکین بھی کہا اور مسند السالکین بھی کہا. عارفوں کے امام بھی آپ کو کہا. جمال اللہ بھی کہا. مظہر جمال بھی کہا. علامت الاثر بھی کہا. اچھا وہ کیا واقعہ تھا کہ آپ حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ آپ کی جو حاضری ہوا کرتی تھی. جی تو میں وہی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے شریعت کا علم حاصل کر لیا تو اب آپ کو جو عشق الہی کا جذبہ وہ پیدا ہوا دل میں تو اس کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ تو تلاش مرشد میں آپ چلے. تو اس کے لیے حضرت شاہ رکن عالم قدس سرہ الاقدس کی مزار شریف پہ آپ کا معمول تھا کہ آپ 4 یا 5 تاریخ ہر ماہ کی 4-5 کے درمیانی رات کو آپ جا کر اعتکاف کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ساری رات آپ وہاں پر ختمات قرآن مجید کرتے تھے. ایک ختم ایک رات میں آپ کرتے تھے. اچھا. اور اس کا پھر ایصال ثواب حضرت کی روح پر فتوح کو اس کو بھیجتے تھے اور پھر دعا استدعا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے مرشد کی رہنمائی فرمائے. تو وہ جو اقبال نے کہا نا عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. تو ساری رات جاگتے تھے. تو حضرت کی ایک سہ حرفی ہے کلام کی تو وہ بھی اسی اس میں ہے. آپ کہتے ہیں الف اٹھی دھیا نت جاگ سویلے سن تو دھی سیاਣੀ. اے بچی اے بیٹا تم سنو یہ جو سحر صبح کو اٹھنا ہے یہ اس کو عادت بنا لو. اور گھن بہ چرخا کتن اتوں لمبی رات وہانی. لمبی رات ہے اور اللہ اللہ کرو ایہو ویلا ہتھ نہ آسی تو سن دھی سیاਣੀ اور تو سن دھی ایاਣੀ. اے بچی تم نادان تم یہ وقت جو ہے یہ پھر تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا. پھر جو آپ آخری مصرع کہتے تھے نا اٹھ جمال سہاگن سوہے جو شوہ دے من بھاڑی. جس کو محبوب نے پسند کر لیا نا وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر یہی ہوا محبوب نے آپ کو پسند کر لیا. حضرت شاہ رکن عالم نے خواب میں ہی آپ کو فرمایا کہ یہ خواجہ نور محمد ہیں مہار شریف میں رہتے ہیں یہ تمہارے مرشد ہیں. ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بالکل. آپ صبح اٹھے اور پھر مہار شریف کی طرف. بس یہیں سے سلسلے کو جوڑ دیں کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں تسلسل ٹوٹے نا.
اور اس وقت چونکہ دیکھنے والے بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک روحانی تسلسل ہے، اس کو اسی انداز سے قائم کرتے ہوئے کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ اشارے کے اوپر حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، بیعت و ارادت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ایک طویل عرصے تک آپ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ یعنی میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا کہ یہ بھی ایک نظام ہے، یہ ظاہر روحانی آرگنائزیشن کا اپنا ایک حساب کتاب ہے کہ سہروردی سلسلے کے بزرگ باقاعدہ کنیکٹیوٹی جڑوا رہے ہیں چشتی سلسلے کے ساتھ، اور پھر چشتی سلسلہ جو ہے اس کا آگے یوں کہیے کہ اب ٹرانسمٹ جو ہے تبلیغ کا کام وہ ان میں ہونا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت بڑی ہستی ہیں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے اوصاف کا، ان کے محاسن کا آپ نے بھی ذکر کیا، قبلہ شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا۔ جنید صاحب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یا نگاہ کی تیغ بازی، کہ جو اولیاء ہیں وہ نگاہوں سے شکار کرتے ہیں، اور جو مجاہدین ہیں وہ تلوار سے اور سپاہ سے شکار کرتے ہیں۔ جمال اللہ ملتانی کی شخصیت میں یہ دونوں باتیں جمع ہیں، واہ، یہ کمال ہے۔ واہ۔ اور آپ دیکھیں جمال اللہ ملتانی وہ ہستی ہیں، ان کے علم کا سب ذکر ہوا، یہ ایسے صوفی تھے، ایسے عالم تھے جو وحدت الوجود کو بیان کرنے پہ قادر تھے۔ سمجھنا تو ہے لیکن اصل چیز اس کو بیان کرنا ہے، اور اس کے اوپر ان کو اتنی مہارت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صوفیاء کی اصل فکر ہے وہ آپ کو عمل سے نہیں روکتی، جہاد سے نہیں روکتی۔ صحیح بات۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ صوفیاء کی جو فکر ہے، وحدت الوجود کی فکر ہے، یہ انسان کو بے عمل بنا دیتی ہے، تو اس کا رد اور سب سے بڑی دلیل خود حافظ جمال اللہ ملتانی ہیں۔ ٹھیک، نہیں اس میں ڈیٹیل میں آگے جا کے بات کریں گے۔ یہ جو آگے ان کا سلسلہ کیسے آگے چلا، جیسے بھی شاہ صاحب نے فرمایا، جب ان کو یہ اشارہ مل گیا کہ آپ نے حضرت نور محمد مہاروی سے اپنی نسبت بیعت طے کرنی ہے، تو آپ پھر حضرت نور محمد مہاروی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، جب حاضر ہوئے تو آپ نے انہوں نے پوچھا، تعارف پوچھا، کیا پڑھا ہے، کیا کوئی علم دین میں پڑھا نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت میں تو علم دین اتنا نہیں جانتا، بس موٹے موٹے مسائل جانتا ہوں تاکہ زندگی دین کے مطابق گزار کیا ان کے ساتھ یہ؟ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ ایک لحاظ سے اچھا جنید صاحب، یہ بہت مشکل ہے کہ صاحب علم اپنے علم کو چھپائے۔ ٹھیک، یہاں تو یہ ہے کہ علم نہ ہو تو علم کا اظہار لوگ بجنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ مجھے پتہ ہے، اور پتہ ہو اور آپ کہیں مجھے نہیں پتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا بائی انسٹنکٹ، فطرتاً صوفی تھے، تصوف ان کے اندر تھا، مزاج میں تھا۔ انہوں نے جواب وہ دیا جو صوفیاء والا جواب تھا، اللہ، میں کچھ اتنا نہیں جانتا، اتنا میں نے نہیں پڑھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب جب طریقہ یہ تھا حضرت نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کا، جو مہمان آتے وہ علماء کی بڑی تکریم کرتے تھے، تو اس دن علماء میں ایک عالم تھے مولوی محمد حسین صاحب جو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے جب حضرت جمال اللہ کو دیکھا تو بڑے احترام سے ملے انہیں، اور مصافحہ کیا، دستبوسی کی، اور حال وال پوچھا۔ تو حضرت نے پوچھا آپ تو علماء میں سے ہیں، تو آپ نے ان کو کوئی یہ ہے کچھ صاحب علم ہے یہ آپ ان کی تکریم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت وہ علامۃ اللہ سر ہیں۔ یہ تو ہم تو ان کے علم کے اس وقت سے متعارف ہیں جب ابھی ان کے علم کا سفر جاری تھا، یہ تو بہت بڑی علمی ہستی ہیں۔ تو حضرت نور محمد مہاروی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے بتایا کہ انہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور سارا علم دین جانتے ہیں؟ تو آپ نے عجیب جواب دیا، فرمایا حضرت میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں آپ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فقراء علماء کو ذرا پسند نہیں کرتے، ان کی ظاہرداری کی وجہ سے، ان کی رسم پرستی کی وجہ سے، ان کے تشرع کی وجہ سے، یعنی ظاہر پہ بہت زیادہ زور دینے کی وجہ سے وہ دور رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے، میں تو علماء کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ کو قربت ملی، آپ کو بیعت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک حضرت نور محمد مہاروی کی خدمت میں رہے، اور بہت خدمات حضرت شیخ اپنے شیخ کی انجام دی۔ آپ کو وضو کروانا ان کے ذمہ تھا، لنگر کا اہتمام ان کے ذمہ تھا، مہمانداری ان کے ذمہ تھی۔ ایک طویل عرصے تک ان کی صحبت میں رہ کے آپ نے تزکیہ کے منزلیں اور معرفت کی منزلیں طے کی۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ حضرت نور محمد مہاروی جب دہلی تشریف لے گئے تھے، حضرت فخر جہاں فخر الدین دہلوی اپنے مرشد پاک کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک طویل عرصے تک جو ملتان کی قلم رو ہے وہ سلسلہ سہرورد کے پاس رہی ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ولایت ملتان ہے ہمارے سپرد کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ یہ یعنی آپ دیکھیے، میں تو پورا ایک اس وقت تو صرف قربان جاؤں اپنے رب کی شان پہ، یہ جو پورا ایک روحانی سیٹ اپ ہے، اس پورے روحانی سیٹ اپ کو میں غور سے دیکھ بھی رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں
کہ شاہ رکن عالم میں وہیں سے جڑا ہوا ہوں ابھی تک. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ جو ہے حاضری دینا, باقاعدہ ان کو ہدایے پیش کرنا, وہیں سے انٹیوشن ملنا, انٹیوشن کے بعد جو ہے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کنیکٹیوٹی بننا. خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس باقاعدہ جو ہے اپنے آپ کو مزید باطنی طور پہ نکھارنا, کیونکہ ظاہری علم تو موجود تھا, علامات الاثر تھے. اب جو ہے وہ کام, جس کام کے لیے رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرمایا تھا شروع میں, آپ دیکھیے اب اس کام کا وقت آ گیا کہ اسی ملتان کے لیے آپ کو جو ہے منتخب کر کے بھیجا جا رہا ہے. تو ذرا اب یہ بتائیے کہ دادا مرشد نے آپ کو باقاعدہ جو ہے مطلب جو حکم دیا خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ملتان کی گدی جو ہے اس کے لیے کسی کو منتخب کر کے بھیجیں, تبلیغی سرگرمیاں کیسے آپ نے اپنائیں, کیسے ڈپیوٹ ہوئے, کیسے پہنچے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس دور اور جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جو انتخاب کرنے والے تھے وہ بھی عارف تھے اور جن کو منتخب کیا جا رہا تھا وہ بھی عارف تھے, اور جو راستہ بتانے والے تھے وہ بھی عارف تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی بندے کو اٹھانا, منتخب کرنا اور کسی پورے علاقے کی اور جو اہم ترین علاقہ ہو اس کی ذمہ داری دے دینا جیسا کہ اس دور میں ہوتا ہے. اس دور میں ایسا نہیں تھا. اصل میں حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا تھا, اور وہ بڑا باریک نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ وہ سہروردی تھے اور ان کو چشتی ہونے کے لیے بھیج رہے تھے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ خود بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ مجاز بھی تھے. ان کو بھی چشتی سلسلہ سے خلیفہ حاصل تھی, اگرچہ آپ سہروردی سلسلہ میں بیعت کیا کرتے تھے. تو اس لیے کیونکہ اس زمانے میں 18ویں صدی جو ہے وہ چونکہ ملتان کے اندر طریقت اور تصوف جو ہے وہ کم درجے پر تھا, تو اس وقت یہی ہستی تھی جو چشتی سلسلے کی ہستی تھی, حضرت حافظ جمال اللہ, جو اس تصوف, طریقت اور اس محبت باری تعالیٰ کو لوگوں میں پھیلا سکتے تھے. اچھا, اگر میں غلط نہیں, نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو جنازہ تھا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال پڑھایا تھا, ایسا ہی؟ ہاں بالکل. آپ ان کے چونکہ خلیفہ تھے تو اسی لیے جو ان کو چشتی سلسلے میں انہوں نے بھیجا, اور پھر چونکہ عارف جانتا ہے کہ اس وقت کون اللہ کی معرفت کو لوگوں میں پھیلا سکتا ہے, تو اس لیے انتخاب ہوا حضرت حافظ جمال اللہ کا. اور اس وقت چونکہ سب سے بڑا سلسلہ جو چشتی سلسلہ پنجاب کے اندر اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں, وسطی پنجاب میں جو سب سے بڑی خدمات تھی وہ حضرت قبلہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی, تو ان کی طرف بھیجا گیا. اور پھر اب آپ دیکھیں چشتیاں سے اور مہار شریف سے یہ اپنے مرشد کو ملنے دہلی جایا کرتے تھے, اور یہ سفر جو ہے تقریباً 550 کلومیٹر کا تھا اس زمانے میں. اب اس کے اندر کیا تھا کہ حضرت حافظ جمال اللہ خدمت میں موجود ہی رہتے تھے, وضو بھی کراتے تھے, لنگر بھی تقسیم کرتے تھے, تحائف جو ملتے ان کو آگے بانٹتے بھی تھے. یہ پوری تربیت تھی, یہ پورا سلسلہ تھا. اور پھر جب حضرت فخر جہاں دہلوی کے پاس پہنچتے تھے تو اس وقت بھی اپنے مرشد کے سواری کی حفاظت کرنا اور ہر وقت ان کی خدمت میں میسر ہونا, یہ حضرت حافظ جمال اللہ جو ہے اس ادب میں نظر آتے تھے. کیونکہ جب عارف منتخب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے, عمل بھی ہونا چاہیے, اور ان تمام چیزوں سے بڑی چیز ادب بھی ہونا چاہیے. جیسے حضرت امام شافعی کو جب ان کی والدہ امام مالک کے پاس لے آئیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے بیٹے کو علم پڑھانا لیکن 3 درجے زیادہ ان کو ادب سکھانا. تو اب یہ تمام چیزیں حضرت حافظ جمال اللہ میں نظر آتی تھیں. اور پھر انتخاب کس کی نگاہ کر رہی تھی؟ فخر جہاں کی نظر اب منتخب کر رہی تھی ملتان کے لیے, جو کہ ان کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی کہ ملتان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ولی کا تصرف کام نہیں کرتا ہے, تو اس وقت جو ہے کن کو منتخب کیا جائے. تو اب حضرت فخر جہاں کی نگاہ جو ہے وہ اب ان کی نگاہ ایسی تھی کہ وہ تو کسی گناہگار پہ بھی پڑھتی تھی تو اس کو ولایت مل جاتی. یعنی ایک دفعہ آپ جمعہ کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو کسی شخص نے ایک جو ہے وہ کاروباری خاتون کو بھیج دیا جو جسم فروش تھی کہ جاؤ اور مولانا دہلوی کے اوپر الزام لگا دو, اس کی شہرت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اب جمعے کا دن اور حضرت فخر جہاں نماز جمعہ ادا کر کے باہر نکل رہے ہیں, ساتھ خدام بھی ہیں, خلفاء بھی ہیں, مریدین بھی ہیں, ایک جمع غفیر ہے. اور جمعے کا دن جب یہ وہاں سے نکلے اگر حضرت فخر جہاں, تو خاتون نے پیچھے سے آواز دی کہ بابا جی رات جو آپ نے نوٹ دیے ہیں وہ نقلی تھے.
اب یہ بہت بڑا الزام تھا اشاروں کی نایوں میں کہ رات آپ میرے کوٹھے پر آئے تھے, جو نوٹ دیے تھے وہ بہت نقلی تھے. تو حضرت فخر جہاں کی نگاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ واپس لوٹے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا بیٹا اگر نقلی تھے تو اصلی لے اللہ اکبر, یہ کہنا تھا تو عورت کے پاؤں ہلے ہی نہیں, وہ وہیں رونا شروع ہو گئی. کہا کہ مجھے زندگی ہو گئی ہے, میرے پاس پتہ نہیں زمانے کے کتنے لوگ آئے, کسی نے مجھے بیٹی نہیں کہا ہے, آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے, اب میں آپ کی بیٹی بن کے دکھاؤں گی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, پھر اس کی تقدیر بدلی. تو اسی طرح حضرت حافظ جمال اللہ یہ تو تھے ہی عارف, اور ان کے اوپر جب نگاہ پڑی کہ یہ جو آپ کا با ادب مرید ہے یہ ملتان کے اندر اپنا تصرف بھی دکھائے گا اور یہ وہاں پر سلسلہ چشتی کو بڑھائے گا بھی. پھر یہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مزار پر آئے اور وہاں حضرت خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیعت کیا, اور اس طریقے سے سلسلہ چشت کو انہوں نے پورے پنجاب کے اندر پھیلا دیا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے. آپ کی ہستی کا ایک پہلو یہ جو آپ نے سنا, ظاہر ہے آپ ایک روحانی سلسلے کی ترویج کے لیے, دین اسلام کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ منتخب کیے گئے, اور تھوڑا گفتگو میں یہ باتیں ساری آ گئیں کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے نا صاحب, اس کی ترتیب اور اس کی بنت کچھ اور ہی ہے, ہم تو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کی شخصیت کا جو ایک اور بڑا خاص وصف ہے جس کی آج بہت ضرورت ہے, بہت سے لوگ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر جب خانقاہوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب یہ تو خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, اب یہ لا علمی کا میں کیا کروں صاحب. آئیے ذرا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, اور ابھی آپ کو بتلاتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, جو ناقدین ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ جو رسم شبیری آپ نے ادا کی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری, یہ بنیادی طور پہ جو تصور اقبال نے پیش کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس کی عملی تفسیر اور تصویر جو ہے وہ آپ کو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں لوٹ کے ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 18ویں صدی ہجری میں ہم موجود ہیں, سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین ستارے کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور ذہن میں رہے کہ اب وہ موقع ہے جو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ ماشاءاللہ. پہلے میں ذرا یہ حاشیہ لگا دوں, جو خانقاہیں اچھا کام کر رہی ہیں, جو پیران عظام آج بھی اچھا کام کر رہے ہیں, یعنی جن کے نزدیک یوں کہیے کہ بڑے بڑے بنگلوز کی, بڑی بڑی کوٹھیوں کی, بڑی بڑی حویلیوں کی, بینک بیلنسز کی, بڑی بڑی گاڑیوں کی, بڑے بڑے پروٹوکولز کی, وہ اٹائر کی, جو حسین سا اٹائر ہوتا ہے نا, زیبائش آرائش, ان کی کوئی وقت نہیں ہے, آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. لیکن یہ جو حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ ہے, ایکچولی آپ کی حیات طیبہ نوک کر رہی ہے ان قلوب کو, یا یوں کہیے کہ ان خانقاہوں کے دروازوں کو, یا یوں کہیے ان دروں کو کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنا مطمع نظر دنیا کو بنا لیا ہے, جن کے نزدیک پروٹوکول سب کچھ ہے, زیبائش آرائش سب کچھ ہے, فنڈز سب کچھ ہیں, بیلیں آنی چاہیے, گھر پہ جانی چاہیے, مال بننا چاہیے, پیسہ بننا چاہیے, سٹیٹس بننا چاہیے, اور لوگوں میں ہماری جو ہے وہ اپنا بڑا ایک نام و نمود جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایکچولی آپ ان کے در پہ نوک کر رہے ہیں کہ کردار ادا کرنا ہے تو پھر اقبال کے ان 4 مصروں کی روشنی میں کرو نا کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں, قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال, یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیر ہے. اللہ کرے کہ ہمیں عقل سلیم آ جائے صاحب کہ خانقاہوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کی عکس کی صورت میں اور ان کی سیرت طیبہ کی صورت میں. بتائیے ذرا سید صاحب, آپ ظاہر ہے سادات گھرانے سے, یہ بہت ہی چپتا ہوا پہلو ہے اور آج اس پہلو کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. آپ دیکھیے کہ اب پھر وہی بات آ گئی, آپ کو ڈپیوٹ صرف دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے نہیں کیا گیا, بلکہ وہ بھی نگاہ میں تھا شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ بھی نگاہ میں تھا حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملتان پر دشمنوں کا حملہ ہوگا, اور دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے کوئی مجاہدانہ کردار ادا کر سکتا ہے یا میدان جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ سکتا ہے تو وہ یقیناً حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پورے پرسپیکٹیو کو کلیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, جو ڈاکٹر تنولی صاحب نے خوبصورت شعر سے آغاز کیا تھا نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل یہ اولیاء ہوتے ہیں, تو وہ نگاہ کی تیز بازی کا بھی عکس ہوتے ہیں, سپاہ کی تیز بازی کا بھی عکس. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک امتیاز ہے. بہت کم صوفی ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے شریعت, طریقت, حقیقت کے ساتھ ساتھ عملی جہاد میں بھی حصہ لیا. درست.
اور جب یہ وہ دور تھا کہ جب سکھوں کا تسلط پنجاب پر قائم ہو رہا تھا اور وہ ظلم کر رہے تھے، لاہور پر قبضہ کیا، مضافات پر قبضہ کیا، وہاں پر انہوں نے صرف قبضہ نہیں کیا بلکہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ ایسا ہی۔ اور جب یہ حالت تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے نہ اجازت دے دی گئی ہے کہ ان کو الذین یقاتلون بأنہم ظلموا، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ اگر لڑائی کی جائے، ظلم کیا جائے، تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ دفاع کریں، یعنی ریٹیلیٹ کریں۔ جی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم کافر اگر وہ ظلم نہیں کرتے، وہ امن سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ قتال کا حکم نہیں ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا آ کر ان کے ساتھ حکم ہے کہ تم بھی لڑائی کرو۔ اور پھر یہ خانقاہی نظام اور ساتھ اس کے تیغ بازی کا جو آپ نے ایک نمونہ پیش کیا حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ عین قرآن و سنت کی روشنی میں تھا۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو بغیر ناحق اپنے گھروں سے باہر نکال دیا گیا۔ اور اس وقت ملتان میں بھی یہی حالت تھی کہ لوگ سکھوں کے حملوں کی وجہ سے ملتان سے ہجرت کرنے پر تلے ہوئے۔ ہاں، یہ بڑی ایک عام ترین بات کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ان کو نکالا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ سے دفع نہ کرتا لوگوں کو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے صحابہ اگر کافروں کو دفع نہ کرتے، نہ ہٹاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ، تو مٹا دی جاتی، ڈھا دی جاتی کیا چیزیں؟ صوامع و بیع و صلاۃ و مساجد، اللہ، وہ گرجے، وہ خانقاہیں، وہ کلیسائے، وہ مساجد، ان کو گرا دیا جاتا اگر یہ جہاد اب نہ ہوتا تو، اگر ان کو دفع نہ کیا جاتا۔ اور ان چیزوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان میں کیا ہوتا ہے کہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے، ان کو بھی مٹا دیا جاتا۔ تو گویا حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتایا کہ اب وقت ہے جہاد کا، ورنہ یہ خانقاہیں بھی نہیں رہیں گی، یہ مساجد بھی نہیں رہیں گے، اور یہاں اللہ کا نام بھی تم لوگ نہیں لے سکو گے۔ تو آپ نے جو اس وقت فتویٰ دیا لوگ جب ہجرت کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا اس کے جو الفاظ مبارک ہیں کہ آواز جنگ بے کفار عام است، اور اس وقت جنگ جو ہے، جہاد جو ہے، فرض عین ہے، اور ہمارا حال دو سے خالی نہیں، یا تو ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ اور یہ وہ بات کی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اب خانقاہوں سے نکلو، اب اس وقت رسم شبیری ادا کرو، اور کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ اچھا، اب یہاں پہ دو باتیں مجھے ذرا سمجھائیے صحیح صاحب۔ ایک تو بنیادی بات یہ کہ اس سلسلے میں آپ نے پریکٹیکلی لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ عسکری جتنی بھی یوں کہہ لیجیے کہ اپنا صلاحیتیں تھیں ان سے ان کو اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ آپ نے تعلیم بھی دی پریکٹیکلی میدان میں۔ جی بالکل، آپ تعلیم، آپ تیر اندازی میں کہتے ہیں یگانہ بودن، آپ کا جو ہے تیر اندازی میں، تلوار بازی میں بہت کمال تھا، اور اس کی آپ جو ہے تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، اور اور اشجع الناس، بہت بہادر تھے، دلیر تھے، جہاں پر اور لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے نا، وہاں آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات بتائیے، یہ تو صورتحال تھی جی ملتان کی کہ جہاں پر دشمن واضح تھا، اور جب ظاہر پورے پنجاب میں وہ جو ہے ایک ٹربلنس مچی ہوئی تھی، پورے پنجاب میں ایک فتنہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح سے آج صورتحال جو ہے مختلف ہے، آج دشمن کی اسٹریٹجیز مختلف ہیں، آج اس کی حکمت عملی مختلف ہے، آج وہ آپ کی بارڈر پہ نہیں ہے، وہ آپ کے اندر اس وقت پریویل کیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو دشمن کون ہے، اور ایک غیر محسوس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے۔ اس وقت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تھے، آج کوئی ایک حافظ جمال اللہ ہمارے پاس نہیں ہے خانقاہوں میں جو کھڑے ہو کے ایک بار پھر رسم شبیری کی بات کریں کہ اپنے اندر کے اور باہر کے دشمنوں کو پہچانو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اس میں بتائیے ذرا ایڈریس کیجیے اس بات کو۔ تو حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے یہ اندر کا جو دشمن ہے نا دونوں، کہ آپ نے ان لوگوں کی تربیت ان کے دلوں کی بھی کی اور ان کو بتایا بھی کہ یہ جو دشمن ہے یہ نفس بھی تمہارا دشمن ہے اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دین کو کھوکھلا کر رہا ہے. تو اس میں آپ نے یعنی آپ کا جو بہادرانہ اور اس میں دلیری کا یہ تھا کہ جب وہ حملہ انہوں نے کیا تو اس وقت آپ پڑھ رہے تھے قرآن مجید، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت اب تو سکھ جو ہیں انہوں نے ملتان کو تباہ و برباد کر دینا ہے. آپ نے فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے. اور یہی بات اس وقت کی جب سکھ حملہ کر رہے تھے تو حضرت قاضی محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر بھائی تھے، ان کو نواب بہاولپور ان کا مرید تھا، اس نے بلا کر ان کو وہاں بٹھایا کہ آپ دعا فرمائیں، کیونکہ ملتان کے بعد حملہ سکھوں نے کہاں کرنا تھا؟ بہاولپور پر کرنا تھا. تو اس نے نواب نے اپنا ایک کارندہ وہاں پہ چھوڑا ہوا تھا ملتان میں کہ وہ جاسوسی کرتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. جب وہاں پر فصیل کو انہوں نے توڑ دیا سکھوں نے تو سب سے پہلے آگے حضرت حافظ جمال اللہ کھڑے تھے. تو وہاں پر اس جو جاسوس تھا اس نے خبر دی کہ ملتان پر قبضہ ہو گیا ہے. تو نواب صاحب دوڑے جا کے حضرت قاضی محمد عاقل صاحب کی خدمت میں کہ حضرت ملتان پر تو قبضہ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا ملتان پر قبضہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک حافظ جمال اللہ وہاں پر. اور یہی ہم دیکھتے ہیں 1811 میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے اور سکھ قبضہ کب کرتے ہیں ملتان پر؟ 1818 میں آ کر. یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بات وہی آ گئی. دیکھیں ظاہر ہے اس وقت ہمارے اقلیتیں جیسے پاکستان کے اندر ہندو برادری بھی ہے، سکھ برادری بھی ہے، سب ہمارے لیے انتہائی قابل تعظیم ہے. لیکن یہ چونکہ ماضی کی وہ تمام تر باتیں ہیں کہ جس میں اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف دشمن ہے اور دوسری طرف جو ہے اگر ہم ایس پاکستانی بات کریں تو صورتحال بالکل مختلف ہمیں نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب علمی مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا وہ شاندار، علامۃ العصر جیسا آپ کہلاتے تھے. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کریں، اور خاص طور پہ جو ابتدا میں آپ نے حوالہ دیا تھا نا، میں نے اس وقت آپ کی بات کو روکا تھا کہ میں چاہتا تھا آگے جا کے ڈیٹیل میں آپ سے بات کرواؤں. ایک تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو عقیدت تھی وہ آپ ذرا بتائیے. اور خاص طور پہ یہ جو فی زمانہ آپ جو کچھ بھی ہم درس و تدریس کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ سامنے رکھیے، اور ان کی جو درس و تدریس کا طریقہ تھا اور تبلیغ کا طریقہ تھا وہ ہمیں بتائیے. یہ گیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا جنید صاحب، آپ دیکھیں کہ حضرت جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کی شخصیت کتنی جامع تھی کہ جب ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ملتان کے اندر اپنے شیخ طریقت کی طرف سے، تو جو 3 بڑے کام انہوں نے کیے. سب سے پہلے تو عسکری محاذ پہ انہوں نے، جیسے شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا، کہ انہوں نے عسکری محاذ پہ لوگوں کو تیار کیا اور دفاع کیا. دوسرا کیا کیا؟ جو ان کی ڈیوٹی ان کے ذمے تھا روحانی نظام کو چلانا، خانقاہ اسٹیبلش کی چشتیہ کی. بالکل ٹھیک. اور تیسرا درسگاہ قائم کی، یعنی لوگوں کی ظاہری تربیت بھی، لوگوں کی باطنی تربیت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا دفاع بھی. کتنی جامعیت ہے. اب یہ جو اپروچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ اپروچ آگے بڑھے تو مسلم سوسائٹی تبھی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. اور خانقاہ ظاہر ہے اس کا بڑا نیوکلیس ہے. اگر اس اپروچ کو وہاں سے اوریجنیٹ کیا جائے تو بہت افیکٹولی سوسائٹی کو ریفارمیشن کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں. درست. آپ نے خود فرمایا تھا کہ قرب حق کو پانے کا سب سے معتبر طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم تک مشائخ کے ذریعے پہنچا ہے، ہمارے اکابرین کے ذریعے پہنچا ہے، کہ ہم ظاہر کو شریعت سے آراستہ کریں اور باطن کو طریقت کے نور کے ذریعے سے ہر طرح کے عیب سے پاک کریں. اس کو آپ نے کر کے دکھایا. اور آپ کو جو اسلوب تھا تدریس کا اسلوب آپ دیکھیں تو وہ طریقت کے اندر اور روحانیت کے اندر اور تصوف کے مزاج کے اندر گندا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو تصوف کی کلاسیکل اپروچ ہے، یعنی وحدت الوجود ہے، آپ اس پہ اتھارٹی تھے. اور جو وحدت الوجود کے بڑے ریفرنسز ہیں، یعنی اگر آپ اکابرین میں دیکھیں تو حضرت شاہ اکبر ہیں، اور عجم میں دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن جامی ہیں. حضرت جامی کی لوائے اور شاہ اکبر کی فتوحات اور فصوص، آپ کو اس پہ اتنی گرفت تھی کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو حقائق کو اس طرح بیان کریں جس حضرت جمال اللہ ملتانی بیان کرتے تھے. وحدت الوجود کو، اس فلسفے کو سمجھ لینا اور اس کو سمجھا دینا، اصل سمجھانا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایسا مشکل یہاں پہ مقامات آتے ہیں. حضرت محمود شبستری نے کہا تھا کہ از احمد تا احد یک میم فرق است، جملہ عالم اندر آ یک میم غرق است. تو اب یہ جو اس کو بیان کرنا اور اس کو الیبوریٹ کرنا ہے، یار کیا ہو مہ کے بس کی بات نہیں. حضرت جمال اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ
صلاحیت اور استعداد بخشی تھی. اس لیے کہتے ہیں نا ہزاروں عارف ہوتے ہیں لیکن عارف متکلم کوئی کوئی ہوتا ہے. کیا کہنے, جو بتا بھی سکے کہ عرفان ہے کیا. حضرت جمال اللہ ملتانی وہ ہستی تھے جو صاحب جمال بھی تھے اور جمال کو بیان بھی کر سکتے. واہ واہ واہ, کیا اچھا. ان کے جمال پر نظر بھی تھی اور جمال کو بیان کرنے پر قدرت بھی رکھتے تھے. اچھا, اب آپ کا طریقے جو تبلیغ کیا تھا, ہاں یہ بڑا آپ دیکھیں, کبھی آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا تمہارے اندر یہ نقص ہے, کبھی نہیں کہا. واہ, بلکہ اپنے عمل سے بتاتے تھے اس نقص کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے. کیا کہنے. آپ کا سارا رجحان غربا کی طرف تھا. جب کمزور لوگ دعوت دیتے امیروں کو چھوڑ کے ان کے پاس چلے جاتے, کیا اور ان کی دعوت قبول کرتے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے, ان کی دلجوئی کرتے. تو یہ جو صوفیاء کا طریقہ ہے انسانیت نوازی کا اور انسان کو بنانے کا اور انسان کی اصلاح کا, یہ ہمیں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کی شخصیت میں بدرجہ کمال نظر آتا ہے. اچھا, ایک اور بات خاص طور پہ دوران تبلیغ یا ویسے آپ کے پاس جو وفود آتے تھے, آپ نے کبھی اس میں امیر غریب کی کوئی تخصیص نہیں رکھی. اب دیکھیں یہ بڑی خاص بات. دیکھیں یہ میں نے عرض کیا نا کہ انسانیت کے اوپر ان کی نظر تھی اور یہی چیز انہوں نے آگے منتقل کی. بالکل ایسا. اچھا, امیر غریب کے اندر بھی نہیں نظر رکھی. جو تفرقہ ہے چاہے وہ طبقاتی ہے, دینی ہے, مذہبی ہے, مجھے روحانی بھی کہنے دیں, اس کی بھی آپ نے نفی کی. جب آپ کو خلافت عطا ہوئی, آپ نے خود ابھی علامہ مدنی صاحب نے ذکر کیا, آپ نے حضرت خدا بخش کو بیعت کیا. سلسلہ چشتیہ میں بیعت کہاں کیا؟ سہروردی خانقاہ میں بیٹھ کے کیا. اچھا 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 اچھا. سہروردی خانقاہ میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں بیٹھ کے بیعت کیا. اچھا, یہ کیا کیا؟ سہروردی ایک شہنشاہ طریقت نے ان کو چشت کے پاس بھیجا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ نے بتایا بھی یہ الگ الگ نہیں ہے کچھ بھی. بالکل ایسا ہے. یہ اصل وی آر آل ون. یہ ایک ہی چیز. وہ صبغت اللہ والا جو رنگ ہے ایک ہی چیز, وہ اسی رنگ کے جو ہے وہ سارے اندر. جس وقت جس طبقے کو, جس دور کو, جس مزاج کی ضرورت ہے, اس طبقے, اس دور اور اس زمانے کو اس مزاج کے مطابق تربیت دی جاتی ہے, اصلاح کی جاتی ہے. اچھا, ایک چیز اور جو بڑی خاص ہے, حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر صوفیہ کو جب ہم پڑھتے ہیں, آپ کی ہستیوں کے اندر ہمیں دوران تبلیغ, دوران درس و تدریس مٹھاس نظر آتی ہے. آج ہمارے لہجوں میں, ہمارے انداز میں, ہمارے باڈی پاسچرز میں, ہمارے اٹائر میں بڑی کرختگی پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں جی, آپ جب تصوف سے نکلیں گے تو پھر تشدد ہی بچے گا. ہاں, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. مصیبت یہ ہے. واہ, بہت اچھی. اچھا, اس سے بھی بڑی بدنصیبی یہ کہ تصوف کو ماننے والے بھی تشدد کی طرف جا رہے ہیں. تشدد کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ تصوف میں جو طاقت ہے, ابھی آپ نے شاید ابھی ذکر کیا حضرت نظام الدین نور محمد مہدوی کا. جی. اب دیکھیں کیا کہنا چاہیے تھا تو انہوں نے کیا کیا. انہوں نے نفرتوں کا جواب محبتوں سے دیا, الزامات کا جواب اصلاح سے دیا, نوازنے سے دیا. ایسا ہی آپ پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں اور آپ اس کو نواز رہے ہیں. ایسا ہی یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. ایسا ہی صوفیاء کی مثال جنید صاحب پھلدار درخت کی ہے. ایسا ہی آپ پتھر ماریں گے وہ پھل دے گا. ایسا ہی وہ جواب میں پتھر نہیں دے گا. ایسا ہی. تو اس دور کے اندر ہمیں صوفیاء کی اس اپروچ کو ریوائیو کرنا ہے, اس محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے کہ صوفیاء نے کس طریقے سے محبت کو طاقت بنایا, اپنے کردار کو طاقت بنایا. اور اچھا, علامہ نے کہا تھا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے, مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. شان جلال تو دنیا دیکھ چکی ہے, شان جمال میں جو فتح ہے وہ زیادہ پائیدار ہے. بالکل ٹھیک. وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل. شان جمال کا بنائے ہوا نقش قیامت تک باقی رہتا ہے. بالکل. اور یہ کام صرف صوفیاء کے طریقے پہ چل کے ہو سکتا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں. 1811 میں آپ نے پردہ فرمایا, ایسے ہی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی بھی ہمارے سامنے, یہاں بہت تیزی سے تبدیلی بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و محاسن کو تو آپ نے ضرور بیان کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس دور میں جس انداز سے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا, جنہیں ہم تلامذہ کہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آپ کا فیضان منتقل ہوا, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ سے نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ہیں, پھر اس کے بعد تونسر شریف ہے, پھر سیال شریف ہے, پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اگر سمجھنے والے سے وہی بات ہے, صوفیزم کو جو لوگ نہیں جانتے, اگر وہ سمجھ لیں کہ یہ کیسی بنت اور کنیکٹیوٹی ہے قدرت کی کہ کس سے کیا کام اگر صدیوں بعد بھی لینا ہے تو تیاری اس کی جو ہے اس کا اوریجن وہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 باتیں قبلہ جنید صاحب اگر کسی شخص میں بھی ہوتی ہیں, حسن, علم اور منصب, تو یہ بندے میں تکبر پیدا کرتی ہیں. لیکن ہم حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر بدرجہ عتم تھیں, لیکن اس کے باوجود آپ کے اوصاف میں عاجزی تھی. اور اس چیز کا اس دور میں ہونا بہت ضروری ہے. بے شک عاجزی جو ہے یہی انسان کو نکھارتی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. درست. اب جو ہے تھوڑا سا منصب مل جائے, معمولی سا علم آ جائے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیاوی چیزوں کا جو تکبر ہوتا ہے یہ
کم ہوتا ہے، اور اگر بندہ مذہب کے اندر متکبر ہو جائے تو پھر اس کی واپسی ناممکن، پھر وہ بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بدرجہ اتم عاجزی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر دعوت فرمایا کرتے تھے تو اس میں چھوٹے بچے کے بھی ہاتھ خود دھلایا کرتے تھے، یعنی بچوں کے ہاتھ تک خود دھلاتے تھے۔ اور پھر جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ آپ امیر غریب کا فرق نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، امیر دعوت دیتا تو بھی چلے جاتے، غریب دعوت دیتا تو جانے میں خوشی زیادہ ہوتی تھی، سبحان اللہ، آپ کے چہرے کے اوپر اس چیز کے آثار نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت آپ کا وصف تھا کہ آپ جب بھی کسی کے گھر میں دعوت کھایا کرتے تھے تو عیب نہیں نکالتے تھے کہ اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا دسترخوان اچھا نہیں ہے۔ آج تو لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے ولیمے کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے بعد ساتھ میں غیبتیں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس غریب بندے نے اپنی بیٹی کی جو بارات کی جو کھانا کھلایا ہے وہ کہاں سے پیسے لے کے کھلایا ہے، اس نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا ہے تو کہاں سے پیسے لے کے کیا ہے، اس کے درد کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہم ولیوں کو ماننے والے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ عیب ہمارے اندر موجود ہے۔ گھروں میں قبلہ بہت زیادہ لڑائیاں کھانے میں عیب نکالنے سے پیدا ہو جاتی ہیں، صحیح بات کہ جناب آج اس نے نمک زیادہ ڈال دیا، آج مرچ زیادہ ڈال دی ہے۔ اب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس سے جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں۔ صرف یہاں کا مزہ ہے، یہاں کا اور لمحے کا مزہ ہے، لمحے کا۔ یہ دیکھیں قبلہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا ٹھیک نہ پکانے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور پھر مولانا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ راستہ نکالیں۔ اب اور اس کے علاوہ ایک آپ کی بہت زبردست خوبی تھی کہ آپ شکلوں میں عیب نہیں نکالتے تھے، آپ فرماتے تھے جتنی شکلیں ہیں وہ سب اللہ نے بنائی۔ اب آپ کسی کے حسن پر تان کرتے ہیں، کسی کے رنگ پر تان کرتے ہیں، ناک کی بناوٹ پر تان کرتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے بنانے والا تو اللہ ہے نا، تم کیسے تان کر سکتے ہو؟ تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے جو شاگرد ہوتے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ان کو ہر آیت پر ان سے پوچھا کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ پھر ہی تو حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاروی جیسے جو ہے وہ بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے، جو درس جامی کے اساتذہ ہیں وہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی خدمات ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یعنی انہوں نے اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مشکلات کا حل چاہیے تو قرآن پڑھو، اپنی مصیبتوں سے نجات چاہیے تو قرآن پڑھو، دل میں نور چاہیے تو قرآن پڑھو، اپنی راتوں کے اندر رونق چاہیے تو قرآن پڑھو، یہاں تک کہ مصیبتیں تمہاری طرف طوفان کی طرح آئیں تو اس وقت بھی قرآن پڑھو۔ آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے اس تعلیم میں قرآن سے جڑنے میں، اور کتنا بڑا فرق ہے آج کی خانقاہوں کی تعلیم میں۔ مطلب یہ قرآن کے قریب لانے والے تھے، معذرت کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، باقی خانقاہوں نے آج جو ہے قرآن سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اصل میں خانقاہی نظام قبلہ اور جو تصوف کا نظام ہے وہ نظام ہے ہی یہ قرآن کہ جو صوفی ہے وہ بندے کو رب سے ملا کے سائیڈ پر ہو جاتا ہے، بالکل ایسا، اور بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ آج کا صوفی بیچ میں کھڑا ہوا ہے، نہیں تو میرے نہ ملنے دوں گا نہ ملاؤں گا، اور میرے معاملات رک جائیں گے الا ماشاءاللہ۔ اچھا مختصر بتائیے تلامذہ کے بارے میں، اور جو سلسلہ چشت جو منتقل ہوا۔ اب اس میں قبلہ ان کے تلامذہ میں سب سے بڑے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت مولانا خدا بخش ملتانی ہیں، حضرت جناب سید زاہد شاہ صاحب ہیں، مولانا غلام حسن صاحب جن کو منشی غلام حسن سے مشہور تھے، قاضی عیسیٰ خان پوری ہیں، مولوی عبید اللہ ملتانی ہیں، مولانا حامد صاحب ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر آپ نے سلسلہ چشت جو 18ویں صدی میں جو بھی ملتان سائیڈ پہ اور ان علاقوں میں پھیلا ہے وہ انہی بزرگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور محبت اور چاشنی کے ذریعے پھیلا۔ اور پھر لاسٹ میں جب آپ وفات فرما رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ
جملہ کہا تھا جو آج ہمارے لیے جس میں بہت بڑی تربیت ہے. آپ نے فرمایا میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھا ہے کہ جس نے کبھی بھی نماز عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں اور جس نے کبھی نماز تہجد قضا نہ کی ہو. جنازہ رکھا تھا, ہزاروں صفیں موجود تھیں. صوفیہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ فرشتوں کا جم غفیر زمین پر اتر آیا ہے. اور پھر جب یہ شرط رکھی گئی تو نماز پڑھانے کے لیے آپ کے پہلے مرید اور پہلے خلیفہ حضرت مولانا خدا بخش صاحب آگے بڑھے, اور پھر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تہجد گزار بھی ہیں اور یہ جو ہے نماز عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑتے. یعنی سلسلہ چشت کا یہ بھی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بلڈ جو ہے وہ یہاں پہ بول کے ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنت ہے اس پہ بنیادی طور پہ عمل ہو رہا ہے. سبحان. بہت شکریہ جی آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار سننے اور دیکھنے والوں اور ذکر کرنے والوں کے ذکر کو قبول فرمائے, کل بروز محشر ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. کلمہ طیبہ کی برکت آپ کو بتلاتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے, اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں یا کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے بندہ بھی ان چیزوں اور کاموں میں اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی تھے حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.